اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے قبر کے سفر کے بارے میں، جس کا آج میں پارٹ 2 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگ گئے۔ عورتیں دھارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھیں، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم تو اچھا تھا، تو کچھ وہاں برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا، میرا نام لینے سے پہلے میرا مرتبہ، میرا عہدہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا ہے کہ احمد خان والد اعتزاز خان اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نماز چھوڑے؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا، اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلدی ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیات، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتی۔ میری روح وہاں گنہگاروں روح میں شمار تھی، جسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی بچے، بھائی بہنیں، رشتہ دار، دوست احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھے سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگتا ہے کہ جنازے اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو ٹہک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرے جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگتا ہے، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو، جو تو یہ پہلی بار سفر کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو ویڈیو کی پوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میرا قبر کا سفر پارٹ نمبر 2 پسند آیا ہے پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔